بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. یہ آپ حضرات کا نیا سال الحمدللہ شروع ہو رہا ہے، نیا تعلیمی سال. گزشتہ سال سے تعلیم دین کورس کا آغاز کیا گیا تھا. یہ دوسرا سال ہے اور گزشتہ سال صرف پہلا سال تھا. اس سال جو سال دوم کا بھی اضافہ کیا گیا ہے. گزشتہ سال جنہوں نے سال اول پڑھا، جن طالبات نے، وہ الحمدللہ اس سال سال دوم میں جو ہے منتقل ہوئی ہے، اور سال اول میں نئی طالبات نے داخلہ لیا ہے. تو سال اول کے جو مضامین ہیں اس میں سے ایک مضمون حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں سال اول میں گزشتہ سال جو کتاب پڑھائی گئی اور اس سال بھی جو پڑھائی جائے گی وہ زاد الطالبین ہے. گزشتہ سال زاد الطالبین کا کچھ حصہ ان طالبات نے پڑھا جو اس وقت سال دوم میں ہے، اور سال اول میں بھی انشاءاللہ یہ زاد الطالبین آپ حضرات کو شروع کرائی جا رہی ہے. اور اس میں حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا ہے. تو کتاب شروع کرنے سے پہلے بنیادی طور پر چند باتیں وہ آپ سمجھ لیں تاکہ کتاب سمجھنے میں بھی آسانی رہے. کہ یہ جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے حدیث مبارکہ. جیسے آپ کے اور مضامین ہیں، ترجمہ اور تفسیر قرآن مضمون ہے، اور فقہ مضمون ہے، مسائل فقہ، عقائد اسلام، اس آداب المعاشرت ہے، سیرت طیبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ حسنہ ہے. تو اسی طریقے سے یہ مضمون حدیث مبارکہ ہے. اور ایک صاحب ایمان کے ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کو اپنے پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے واقفیت ہو، کہ حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کون کون سی ہے، آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے، آپ کے مبارک ملفوظات ارشادات کیا ہیں. اسی طریقے سے آپ کی دن رات کی جو زندگی ہے، معمولات ہے، ایک صاحب ایمان اس سے بھی واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے. تو یہ حدیث مبارکہ کا جو مضمون ہے، اس میں ہم بالکل ایک مختصر کتاب ہے زاد الطالبین، یہ انشاءاللہ آپ حضرات کو پڑھائیں گے. اور اس میں بالکل مختصر احادیث کو جمع کیا گیا ہے. ویسے تو کتابوں میں تفصیلی احادیث بھی ہے، جیسے اب سال دوم والے انشاءاللہ اس سال ریاض الصالحین پڑھیں گی، اور ہمارے درس نظامی میں اس سے بھی بڑی کتابیں مشکات المصابیح پڑھائی جاتی ہیں. دور حدیث میں صحاح ستہ یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داود شریف، ترمذی شریف، طحاوی شریف، اور سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، یہ کتابیں ساری پڑھائی جاتی ہیں. بڑے درجے کی کتابیں ہیں. تو یہ زاد الطالبین، اس میں بھی احادیث مبارکہ ہے لیکن بالکل مختصر اور آسان ہے. اور یہ کتاب اس لیے رکھی گئی ہے آپ کے نصاب میں کہ احادیث بھی بالکل چھوٹی چھوٹی مختصر ہیں، چند الفاظ پر مشتمل ہے، اور ترجمہ بھی آسان ہے، یاد کرنا بھی آسان ہے، اور اصل مقصد عمل کرنا ہے. انشاءاللہ یہ کتاب شروع کریں گے. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جو فن ہم شروع کر رہے ہیں، جو موضوع حدیث مبارکہ، ہم یہ جان لیں کہ حدیث کی تعریف کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کی تعریف کیا ہے لغوی اصطلاحی. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کا موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، فضائل کیا ہے. جیسے مختلف فن ہم پڑھتے ہیں تو انسان پہلے تعریف سمجھ لیں کہ بھئی یہ فن موضوع میں پڑھ رہا ہوں تو اس میں کیا چیزیں ہیں.
تو سب سے پہلے حدیث مبارکہ کی تعریف سمجھ لیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث کے جو لغوی معنی آتے ہیں وہ گفتگو اور بات چیت کے آتے ہیں۔ حدیث کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں، اور اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کا نام حدیث ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کا نام حدیث ہے۔ یہ حدیث کی تعریف ہے۔ تو یہ تو آپ کو سمجھ میں آئیں گے آپ علیہ السلام کے اقوال، آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جو ارشاد فرمایا وہ حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو عمل فرمایا وہ بھی حدیث ہے۔ تقریر کسے کہتے ہیں؟ تقریر کہتے ہیں آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی عمل کیا گیا لیکن آپ علیہ السلام نے سکوت فرمایا، اس پر منع نہیں فرمایا، تو یہ بھی جو ہے حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ اسے تقریر کہتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کا کسی عمل پر سکوت فرما لینا، خاموشی اختیار فرما لینا، اسے تقریر کہا جاتا ہے، اور یہ بھی حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کا نام حدیث ہے۔ یہ حدیث کی لغوی اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے آئی۔ دوسرے نمبر پر حدیث کا موضوع کیا ہے؟ جیسے ہر فن کا ایک موضوع ہوتا ہے، اور شاید آپ نے پڑھا بھی ہو، جیسے نحو کا موضوع ہم کہتے ہیں کہ کلمہ اور کلام ہے، صرف کا موضوع علم اشتقاق ہے، طب کا موضوع بدن انسان ہے۔ تو حدیث کا موضوع کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کا موضوع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ حدیث کا موضوع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے کیا اعمال مبارکہ فرمائے ہیں، آپ علیہ السلام نے کن اعمال کی ترغیب دی ہے، کن اعمال سے منع کیا ہے۔ تو بس حدیث اسے کہتے ہیں کہ حدیث کا موضوع یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر سمجھ لیں حدیث کی غرض و غایت کیا ہے۔ حدیث کی غرض و غایت، غرض و غایت کہتے ہیں کہ مقصد، حدیث کیوں پڑھ رہے ہیں، حدیث کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ حدیث کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے، حدیث کی غرض و غایت سمجھ لیں، وہ ہے کہ حدیث پڑھنے اور پڑھانے پر جو فضائل وارد ہوئے ہیں ہم اس کا مصداق بن جائیں۔ سے فضائل آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ حدیث پڑھنے اور پڑھانے پر جو فضائل وارد ہوئے ہیں ہم بھی اس فضائل میں شامل ہو جائے، ہمارا بھی حصہ ہو جائے، ہم بھی حضور علیہ السلام کی ان خوشخبریوں کا مصداق بن جائے۔ یہ حدیث مبارکہ کی غرض و غایت ہے۔ اور حدیث مبارکہ کی غرض و غایت بعض علماء نے لکھی ہے، الفوز بسعادت الدارین، الفوز بسعادت الدارین، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادتیں حاصل ہو جائے، یہ حدیث مبارکہ کا موضوع ہے۔ تو اسی طرح ہے جو انسان حضور علیہ السلام کی مبارک حدیثیں پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، عمل کرتا ہے، تو وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور ایسا انسان آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے، اس میں کیا شک ہے۔ تو حدیث مبارکہ کا موضوع یہ الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ چوتھی چیز حدیث مبارکہ کے فضائل۔ تو حدیث مبارکہ کے ویسے تو بہت فضائل آئے ہیں، جیسے حضور علیہ السلام نے دعا دی ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ تر و تازہ رہے وہ شخص جس نے مجھ سے کوئی بات سنی پھر اسے یاد رکھا، دوسروں تک پہنچایا، ایسا شخص تر و تازہ رہے، ہمیشہ تر و تازہ رہے، خوش و خرم رہے۔ آپ علیہ السلام نے حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کو دعا دی ہے، دعا دینے والی ذات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اس کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں جو حضرات حدیث سے وابستہ رہتے ہیں، علم حدیث پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہمیشہ اللہ پاک ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھتا ہے، آباد رکھتا ہے۔ ان کے چہروں پر ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا جن کی زندگی حدیث پڑھنے پڑھانے میں گزری، 70 سال کی عمر، 80 سال، لیکن چہرے پہ ایسے روشنی، ایسے نور، ایسے مبارک اور منور چہرے کہ انسان دیکھتا رہ جائے۔ یہ حدیث کی برکت ہے۔
یہ حدیث کی برکت ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتی ہیں کہ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا میں حصہ ملے، ہم بھی شامل ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تر و تازہ رہے وہ شخص کہ جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور پھر اسے جو ہے یاد رکھا، دوسروں تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے اور بھی فضائل ہیں، 40 حدیثیں جو انسان یاد کرے، دوسروں کو یاد کرائے، اس پر بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ وہ بہرحال حدیث کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے، واعظ و نصیحت کیجئے، کیونکہ واعظ و نصیحت یہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ واعظ و نصیحت کیا تھی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کے ملفوظات مبارکہ، یہ واعظ و نصیحت تھی۔ تو یہ حدیث مبارکہ کے بہرحال کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ تو پہلی بات آپ کے سامنے مکمل ہوئی کہ حدیث مبارکہ کی تعریف، لغوی اصطلاحی تعریف، موضوع، غرض و غایت، اور کچھ فضائل، چند فضائل آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ دوسری بات جی حدیث مبارکہ سے متعلق، یہ کتاب سے متعلق سمجھ لیں کہ یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے زاد الطالبین، یہ کتاب جنہوں نے جمع کی ہے، یہ احادیث مبارکہ جمع کی ہے، یہ ان کا نام حضرت مولانا مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کتاب کا پورا نام ہے زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین۔ اس کا تعارف اب کچھ مقدمے میں آپ کے سامنے آئے گا۔ مصنف کا اختصار کے ساتھ تعارف عرض کرتا ہوں، کیونکہ حضرت مصنف حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری نور اللہ مرقدہ کا تعلق کوئی بہت زیادہ پرانے زمانے سے نہیں ہے، بلکہ حضرت کے انتقال کو بھی کچھ عرصہ ہوا ہے، اور یہ خوش قسمتی اب سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے خود بھی اس کتاب کے مصنف حضرت مفتی محمد عاشق الہی بلند شہری نور اللہ مرقدہ کی متعدد مرتبہ زیارت کی تھی۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ دارالعلوم کراچی کے فاضل تھے، وہاں پڑھا تھا، اور اس زمانے میں حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری نور اللہ مرقدہ دارالعلوم کراچی میں حدیث کے استاذ تھے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اساتذہ میں سے تھے، بہت تعلق تھا۔ تو ایک مرتبہ دارالعلوم کراچی کے دستار بندی میں حضرت کو خاص مدعو کیا گیا مدینہ منورہ سے۔ بعد میں حضرت نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، مستقل ہجرت فرما لی، اور آخر تک وہیں رہے، وہیں پر انتقال ہوا۔ تو تقریباً غالباً یہ سن 77 یا 78 میں، غالباً صحیح اندازہ نہیں ہے، حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ یا 76-77 میں مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے۔ اس وقت تک دارالعلوم میں تھے۔ کراچی تشریف لائے، والد صاحب کے ساتھ حاضر ہوئے، زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، شفقتیں فرمائی۔ پھر عمرے پر جب جانا ہوتا تو مدینہ منورہ میں حضرت کی رہائش تھی، وہاں بھی حاضری ہوئی، بہت تفصیلی ملاقات، استفادہ ہوا، شفقتیں فرمائی۔ اور مسجد نبوی میں، حرم میں بھی حضرت ویل چیئر پر تشریف لاتے تھے، تو وہاں بھی کئی مرتبہ زیارت ہوئی۔ تو بہرحال اللہ پاک نے بڑے علم سے نوازا تھا۔ بلند شہر ہندوستان کا ایک شہر ہے، تو ان کے نام کے ساتھ اسی لیے بلند شہری لکھا جاتا ہے، اور اس کا پرانا نام یا اسی کا ایک علاقہ برن بھی ہے، برن، اسی لیے بعض جگہ پہ ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے مفتی عاشق الہی برنی۔ تو بہرحال یہ ایک ہی جگہ ہے، آپ سمجھ لیں، بلند شہر ہو یا برن ہو، ہندوستان کا شہر ہے۔ تو وہاں چونکہ ان کا آبائی تعلق تھا، اس لیے ان کے نام کے ساتھ مفتی محمد عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ لکھا جاتا ہے۔ اور ساری زندگی درس و تدریس سے وابستہ رہے، تصنیف و تالیف سے وابستہ رہے، اور مدینہ منورہ میں پوری رات اسباق پڑھاتے تھے۔ وہاں کے عرب علماء طلباء ان کی خدمت میں آ کے حدیث پڑھتے تھے، ہر وقت مجمع رہتا تھا، اور دین کے شریعت کے معاملے میں انتہائی سخت تھے، ولا یخافون لومۃ لائم کا مصداق تھے۔ کوئی شریعت کی خلاف ورزی کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہوتا، کتنا بڑا صاحب منصب ہوتا، اسے ٹوک دیتے، برداشت نہیں فرماتے تھے، کسی کی رعایت دین کے معاملے میں نہیں فرماتے تھے۔ اتنی اللہ پاک نے دینی حمیت سے نوازا تھا۔ تو الحمدللہ قریب سے زیارت اور دیکھنے کا بھی موقع ملا، اور ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے
کہ بھئی علم دین کی قدر کرو، اپنی اولاد کو عالم دین بناؤ، اپنی اولاد کو عالم دین بناؤ اور دین کی قدر کر لو۔ اور باقاعدہ ایک مزاج بھی تھا، بعض مرتبہ جو طلبہ جاتے تھے طلبہ سے باقاعدہ امتحان بھی لے لیتے تھے، چھوٹا چھوٹا کوئی سوال کر لیتے تھے، فلاں کتاب کے مصنف کا نام بتاؤ، فلاں عبارت کی ترکیب سنا دو، ترجمہ۔ تو ویسے ہی مزاج میں مزاح بھی تھا، خوش طبعی بھی تھی، لطائف و ظرائف بھی سناتے تھے۔ بہرحال بڑا اللہ پاک نے علم سے نوازا۔ متعدد تصانیف بھی ہے جس میں سر فہرست حضرت کی تفسیر قرآن، جسے اللہ پاک نے بڑی قبولیت دی، انوار البیان کے نام سے، آپ حضرت نے پڑھی بھی ہوگی، دیکھی ہوگی۔ اور حضرت فرماتے رہے کہ میری خواہش ہے چند ایک، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے انتقال سے قبل میں تفسیر مکمل کر لوں، بس اس وقت تک انتقال نہ ہو جب تک تفسیر مکمل نہ ہو۔ بہرحال اللہ پاک کا کرنا ہوا کہ تفسیر اللہ پاک نے مکمل کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور یہ تفسیر انوار البیان کے نام سے بالکل عوامی انداز میں اس سے علماء بھی استفادہ کرتے ہیں اور عوام بھی استفادہ کر سکتے ہیں، سہل انداز ہے بالکل۔ حضرت نے خالص علمی اصطلاحات یا انداز نہیں رکھا تاکہ عوام کے لیے بھی آسانی رہے۔ متعدد کتب پر حاشیے بھی ہیں اور متعدد کتابوں کی حضرت نے تلخیص فرمائی، شروحات لکھی، بڑے علم سے اللہ پاک نے نوازا۔ تو ان تصانیف میں سے انوار البیان ہے، اسی طریقے سے یہ جو زاد الطالبین ہے، 20 منٹ ہو گئے، زاد الطالبین خاص طور پر حضرت کی کتاب ہے، اور بھی حضرت کی کئی تصانیف ہیں، اللہ پاک نے بڑے علم سے نوازا تھا۔ اور حضرت کا انتقال بھی پھر مدینہ منورہ میں ہوا، جنت البقیع میں مدفون ہوئے، اور اللہ پاک نے بڑی سعادتوں سے نوازا۔ اولاد بھی بہت صاحب علم ہے، اور ہزاروں طلبہ شاگرد حضرت نے پسماندگان میں چھوڑے۔ تو یہ مختصر تعارف حضرت کا میں نے عرض کیا۔ اب چونکہ وقت کم ہے، دوسری معلمہ کا وقت شروع ہو رہا ہے، ورنہ ہم یہ مقدمہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ شروع کرانا تھا۔ میں مختصر عبارت پڑھ کے سبق ختم کرتا ہوں، آپ کتاب کھول لیں بس، باقی اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ دیکھیں صرف عبارت پڑھتے ہیں تاکہ کتاب شروع ہو جائے، اگلے سبق سے پھر شروع کریں گے۔ دیکھیں کتاب کھول لیں، صفحہ نمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالة من اختصه من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم۔ تو یہ کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، مقدمہ ہے، انشاءاللہ ہم اگلے سبق سے اس کو پڑھیں گے ترجمہ تشریح کے ساتھ، پھر آگے انشاءاللہ حدیث شروع کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔